بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2067 نمبر حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی موت میں تاخیر کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اس پر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے شرعی تقاضے کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے اور موت میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تاخیر کا مطلب موت آگے چلی جاتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں، یعنی مقرر کر دیا ہے کہ کون کتنا دنیا میں زندہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ نے مقرر کر دیا اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح جو موت کا وقت مقرر ہے اگر صلہ رحمی کریں گے وہ وقت ٹل جائے گا۔ تو پھر اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ نقص ہے کہ اللہ نے تو جانا تھا کہ یہ مثال کے طور پہ زندگی بھر میں 10 ٹن غذا کھائے گا، لیکن صلہ رحمی ہوئی تو 12 ٹن مل گیا اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے 2 ٹن کا اللہ کو علم نہیں تھا پہلے، اسی لیے نہیں لکھوایا، کیونکہ اللہ نے تو ہر وہ چیز لکھوا دی جو ہونے والی تھی۔ تو اتنا چیز اس پہ مخفی کیسے رہی اللہ تعالیٰ پر؟ اسی طریقے سے اگر کسی کی 60 سال عمر ہے لیکن اس نے صلہ رحمی کی اور 65 سال ہو جاتی ہے، فرض کر لیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے 60 سال لکھوائی تو اللہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ 60 سال تک زندہ رہے گا، اور پھر 5 سال بڑھ گیا تو یہ 5 سال اللہ پر کیسے مخفی رہ گئے؟ ورنہ لکھواتے اللہ تعالیٰ یہ کہ 65 سال ہوگا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق تو یہ فرشتوں کے صحائف ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ فرشتوں کو لکھ کر دیا جاتا ہے اس میں مشروط چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایسا کرے گا اس کو رزق مل جائے گا، ایسا کرے گا نہیں ملے گا، اگر یہ اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر اس راستے سے چلا جائے گا تو نہیں ہوگا۔ اور اس میں فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ پھر جب ایک شخص کوئی بھی چیز ایک اختیار کر لیتا ہے تب فرشتے کہتے ہیں اچھا مثال کے طور پر اگر یہ اس راستے سے جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس سے جائے گا نہیں ہوگا، یہ فرشتوں کے پاس لکھوایا ہوتا ہے۔ تو یہ معلق ہوتے ہی اسی لیے کہ اس میں فیصلہ دیکھیں دونوں چیزوں میں لٹکا ہوا ہے، کسی ایک کے ساتھ متعلق ابھی نہیں ہوا۔ پھر فرشتوں نے دیکھا کہ وہ اس راستے سے گزرا جس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا تو انہیں پتہ چلا اچھا یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا، یہ تھا اصل۔ یہ ہے تقدیر معلق۔ ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ پختہ تقدیر کو کہتے ہیں، اور یہی حقیقتاً علم الہی ہے، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے علم میں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام اس کے خلاف دعا فرمانے لگیں، یعنی ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، وہ دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دعا سے ہی روک دیتا ہے کہ یہ نہ کریں کیونکہ میرا علم اس کے بارے میں فیصلہ کچھ اور ہے۔ یہ ہے تقدیر مبرم، اس میں کبھی چینج نہیں آ سکتا۔ تقدیر معلق کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق شبیہ بمبرم، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھ کر صحائف میں دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 15 شعبان کو فرشتوں کے ہاتھ میں ہمارے صحائف دے دیے جاتے ہیں جس میں پورے سال کا ہمارا معاملہ لکھا ہوتا ہے، کون مرے گا کون نہیں، کون کیا کھائے گا کیا نہیں وغیرہ۔ تو ایسا ان کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے جس میں صرف ایک آپشن ہوتا ہے، یہ اس تاریخ کو اس راستے سے گزرے گا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور مر جائے گا۔ اب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو وہاں سے وہ گزرتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ لکھا ہوا غلط تھا، یا یہ کہا جائے کہ یہاں پر بھی 2 آپشن تھے لیکن اللہ نے ایک کو مخفی رکھا اور ایک فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ تو یوں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چونکہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یہی اللہ کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ بھی معلق ہوتا ہے۔ تو یہ معلق شبیہ و مبرم اسی لیے کہلاتی ہے کہ بظاہر ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، اس لحاظ سے لگا جس سے علم اللہ کے علم میں یہی ہے، بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن جب اس کے خلاف ہو گیا تو اللہ کے فیصلے کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی وہی معلق کی طرح ہی ہے، لٹکی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معلق شبیہ بمبرم،
یعنی مبرم سے مشابہت رکھنے والی معلق، اس میں فرشتوں کو دوسرا آپشن نہیں پتہ ہوتا۔ تو اب اچھی طرح یاد رکھیں جو تقدیر مبرم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب اس کو سمجھ لیں یوں، ایک فرشتے کو دیا کہ یہ شخص 60 سال میں مر جائے گا، لیکن اس نے صلہ رحمی کی اس آدمی نے اور اس کی عمر ہو گئی 62 سال، یعنی 60ویں سال میں نہیں مرا۔ فرشتوں کو بتایا گیا اس نے صلہ رحمی کی تھی، اس کے 2 سال بڑھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تقدیر مبرم ہے نا اس میں یہ لکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ 62 سال زندہ رہے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں جو یہ بات بیان کی ہے یہ تقدیر معلق کے اعتبار سے ہے، فرشتوں کے صحائف کے اعتبار سے ہے، کہ جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو فرشتوں کے پاس جو صحیفہ ہوتا ہے اس میں تو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا رزق اس کو ملے گا، لیکن صلہ رحمی کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کے پاس عمر کی ایک حد لکھی ہوتی ہے، مثلا 45 ایئر زندہ رہے گا، صلہ رحمی کی 5 سال اور وہ تو آگے 50 سال میں جا کے مرا ہے۔ تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تقدیر معلق تھی، یعنی اس میں اللہ کا فیصلہ ازلی واضح طور پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ مخفی رکھا جاتا ہے فرشتوں سے بھی، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، لیکن ظاہری وسیلہ جو ہے وہ صلہ رحمی کو بنا دیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نیکیاں کر کے اپنی عمر کو بڑھا سکتا ہوں، اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہوں، اور اللہ نے جو تقدیر مبرم مقرر کی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں، تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اگر وہ کچھ صلہ رحمی کرتا بھی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے بعد جو عمر بڑھے گی یا رزق بڑھے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس کو مقرر ہی کیا ہوا ہے، لیکن فرشتوں پر ظاہر نہیں ہوتا، ہم پر بظاہر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ اللہ نے لکھوایا ہوتا اور پھر وہ بڑھ جاتا اور اللہ کے پہلے علم میں نہ ہوتا، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھنے سے غافل ہے، یا اللہ کو اس کے بڑھنے کا علم ہی نہیں ہے، اور علم نہ ہو تو جہالت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرنا حرام ہے۔ گویا کہ آپ کتنی ہی صلہ رحمی کر لیں عمر اتنی ہی ہوگی جتنا اللہ کی تقدیر مبرم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہاں فرشتوں کو ایسا محسوس ہوگا کیونکہ ان کے صحائف میں لکھا ہوگا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا، آپ کی صلہ رحمی سے وہ بڑھ جائے گا تو فرشتے کہیں گے ہاں عمر بڑھ گئی ہے اس کی بظاہر، بس یہاں تاخیر سے یہ مراد ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ 60ویں سال میں یہ مر جائے گا، پھر اللہ اپنے فیصلے کو بدل دے اس کی صلہ رحمی کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا 60ویں سال کی عمر میں جا کر، تو اور اس کی عمر آگے 5 سال بڑھائی جائے گی، بڑھانے والا کون ہے؟ وہ بھی میرا رب ہے۔ تو یہ لا علمی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ بس یہ خلاصہ کلام یاد رکھیے، ہم جو بھی نیک عمل کریں گے، جیسے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور بعض نے یوں بھی اس پر کلام کیا ہے کہ باعتبار مقدار چیز نہیں بڑھتی بلکہ برکت کے اعتبار سے اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ میری اگر 40,000 روپے تنخواہ ہے، کسی مہینے تو وہ 10ویں تاریخ میں ختم ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں یار پیسے میں بڑی بے برکتی رہی، 20 دن گزارنا مشکل ہو گئے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے پرابلمس نہیں آتی، کوئی شادی بھی آ گئے بیچ میں، وہاں چلے گئے، گفٹس آ گئے، کوئی بیمار نہیں ہوا، تو آخر میں پوری تنخواہ میں سے بہت سارا حصہ بچ گیا، فرض کر لیں، تو ہم کہتے ہیں اب کی دفعہ تو پیسے میں بڑی برکت ہوئی۔ اب تنخواہ اتنی ہی ہے دیکھیں، لیکن ایک مہینے کچھ اور ماحول تھا، دوسرے مہینے کچھ اور ماحول تھا، ایک مہینے 10ویں تاریخ کو ختم، دوسرے مہینے میں پورے 30 دن گزر گئے تب بھی تنخواہ بچی ہوئی ہے، تو اب مقدار میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ہاں برکت پیدا ہو گئی۔ تو بعض نے اس کو برکت پر محمول کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر تو اتنی رہتی ہے لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری عمر بہت بڑھ گئی ہے، یعنی سب کاموں سے فارغ ہو گئے، جیسے بعض کہتے ہیں نا کہ بھئی بچے بڑے ہو گئے، شادیاں کر دیں، سب اپنے اپنے گھروں میں سیٹلڈ ہو گئے، اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہیں پھر اپنی خاص طور پہ عمر بڑی لمبی لگنے لگ جاتی ہے، 10 سال اگر اور زندہ رہے تو بولتے ہیں آپ کو کام تو ہوتا نہیں، مصروفیت نہیں، ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی تو زندگی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، اور جو بیچارہ ان تمام چیزوں میں پھنسا ہوتا ہے اس کو زندگی بڑی مختصر سی لگتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے اور آخری سٹیج پر آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بڑی تھوڑا سا زندہ رہا تھا، فوراً مر گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالی عمر میں اور رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آئے گا جو کچھ میں نے کہا ہے، یہ اگر یوٹیوب پر ایئر وائی کی طرف سے، کیو ٹی وی کی طرف سے ڈالا جائے، اس پروگرام کو 3-4 بار سنیں تاکہ یہ چیز اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔
اچھا، اب یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے زندگی بڑھ جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، وہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ صلہ رحمی کس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے؟ وہ جو آپ کے ذی رحم محرم ہیں، یہ یہاں وہ مراد ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ، پھر جو ان کے مطلب ماں باپ اور دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھر جو ان کے متعلق ہے، جیسے دادا دادی سے جو بچے پیدا ہوئے، ایک آپ کے والد تھے، باقی آپ کے چچا تایا وغیرہ ہیں یہ، اور نانا نانی سے آپ کی والدہ تھیں، پھر ان کے قریبی یعنی خالہ اور ماموں، پھر آپ کے ماں باپ تھے ان سے، ان کے بچے یعنی آپ اور آپ کے سگے بھائی بہن، اسی طرح پھر نیچے نسلیں ہیں، پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ، یہ جو رشتہ دار ہیں ان قریبی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ آپ خوش دلی سے ان سے ملیں، پیار محبت سے ملیں، میل ملاپ رکھیں، اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں، ان کے دکھ میں دکھ محسوس کریں، اگر ان کو سفارش کی ضرورت ہے اور جائز سفارش ہے تو آپ ان کی سفارش وغیرہ کریں، یہ سب صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی پھر وہ صلہ رحمی کا مستحق ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو۔ اگر فرض کر لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ان میں سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کو مرتد کہتے ہیں، تو مرتد سے قطع تعلق کرنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس سے تو دور ہو جائیں فوراً۔ اسی طریقے سے کسی کے عقیدے بہت زیادہ خراب ہو گئے، مسلمانوں سے ہٹ کر وہ چل رہا ہے، اس سے دور ہو جائیں، اس سے صلہ رحمی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کو اب بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، جیسے کوئی عادی زانی ہے، یا بعض اوقات 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ان کو بچے نظر نہیں آتے، اپنے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، طلاقیں دے دیں، اب جب 3 طلاقیں ہو گئی کہتے ہیں کیا کریں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے کہا کمپرومائز کر لیں، یعنی حرام میں کمپرومائز کرتے ہوئے بچے نظر آ گئے، جب حلال زندگی گزار رہے تھے تو بچے نظر نہیں آئے۔ ایسے جو میاں بیوی کوئی بھی رہ رہے ہوں، یاد رکھیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا فرض ہوتا ہے، نہیں کریں گے، جیسے بہت سے کہتے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہم تو ملیں گے بھی، ان کو شادی غم میں بلا رہے ہیں سب کچھ، بھائی جب آپ نارمل وے میں ان سے ملیں گے، انہیں کب اپنے گناہ کا احساس ہوگا؟ تو گویا کہ ان کو گناہ پر دلیر کرنے میں تو آپ کا بھی کردار ہے، تو یہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ ایسے رشتہ داروں سے کوئی صلہ رحمی نہیں، ان سے دور بھاگیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ہوتے ہیں جو جادو ٹونا کروانے میں معروف ہو جاتے ہیں، یا لڑوانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جب گھر میں آئیں گے ساس کو بہو سے لڑوا دیں گے، سگے بھائی بہنوں کا دل پھاڑ دیں گے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے متنفر کریں گے، ماں باپ کو اولاد سے متنفر کریں گے۔ ایسے شیطان نما جو رشتہ دار ہوں ان سے تو دور بھاگیں، بالکل صلہ رحمی کی حاجت نہیں، ان سے قطع تعلق کرنا بالکل شرعاً جائز ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختلف پہلوؤں پر غور و تفکر کرنا لازم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سیدھی سیدھی آپ نے حدیث سنی اور آپ نے کہا چلو جی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں۔ ایک ہی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں ذکر نہیں فرما دیتے، بالکل جیسے ڈاکٹرز اگر ایک دوا کا فائدہ بیان کریں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ بھی وہ بیان کریں گے، تو اس لیے اسی طرح کسی کا کوئی ایک سائیڈ ایفیکٹ بتا دیں تو بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، وہ ذکر نہیں کیے جاتے، تو کیا اس کے فائدے نہیں اس چیز کے اندر؟ یہ نہیں ہوتا، ہر جگہ پر ایک ہی چیز کے بارے میں تمام معاملات ذکر کر دیے جائیں، وہ ضروری نہیں ہے۔ عوام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اب یہ حدیث اٹھا لیں گے، سرکار نے فرمایا کہ جو رزق میں اضافہ چاہے، عمر میں لمبائی چاہے، بڑائی چاہے، وہ صلہ رحمی کرے، تو چلو جی صلہ رحمی کریں۔ اب یہ نہیں پتا کہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں، اور یہ فضیلت کب حاصل ہوگی؟ ہر ایک رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تو نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا اچھا سلوک کسی کو گناہ پر دلیر کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کا اچھا سلوک نہیں کہلائے گا، نگاہ شرع میں وہ برا سلوک کہلائے گا۔ تو اس لیے ذرا اجتناب کرتے ہوئے اور اچھی طرح چیز کو سمجھتے ہوئے پھر کسی عمل کو اپنائیں تو پھر برکت بھی حاصل ہوگی اور ثواب ملے گا۔ اگلے باب کی طرف آ جائیں، باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنصیعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار پر خریدنے کا باب، 2068 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھار پر طعام خریدا،
اور اپنے لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔ گروی رکھنے کو عربک میں کہتے ہیں رہن رکھنا، یعنی بطور ضمانت کچھ مال رکھ دینا، تاکہ سامنے والے اگر ہم قرض میں دیر کرتے ہیں، لوٹانے میں دیر کرتے ہیں، تو اس چیز کو بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکے۔ اس کو رہن کہتے ہیں، رہن رکھنا، اور وہ شے جو ہے وہ مرہون شے کہلاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم نے غلہ خریدا اس یہودی سے، اور ابھی اس کو ادھار پہ خرید لیا کہ بعد میں تمہیں پیسے دیں گے۔ اب بعد میں پیسے دینے کی کیا گارنٹی ہے کہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی معاملہ ہی علیحدہ تھا، لیکن اس یہودی نے بہرحال مطالبہ کیا ہوگا، تو وہ زرہ اس کے پاس رکھوائی کہ اگر اس مدت معینہ تک قرضہ واپس نہیں ملتا، یعنی اس کی پیمنٹ آپ کو غلے کی نہیں ملتی ہے، تو اس کو بیچ کر آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں کئی چیزیں سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ اکثر ان کی مال حرام کے ہوتے تھے، سود کا کام کرنا، غلط چیزوں کی بیع، سور کی بیع، شراب کی بیع، تو کیا اس طرح کا ان سے معاملات شرعاً جائز ہے یا کسی ایسے شخص سے جو حرام کماتا ہو؟ تو جواب یہی ہے کہ سامنے والا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈک ہے، وہ خود غلط کر رہا ہے۔ ہم اگر ایک چیز کا جائز سودا کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اب وہ مجھے ایک گاڑی فروخت کر رہا ہے، تو اب میں یہ سوچوں کہ یار سودی کام کرتا ہے، سودی کام سے گاڑی خریدی ہوگی، اب میں گاڑی خریدوں گا تو یہ غلط ہوگا، نہیں۔ وہ اپنی کار بیچ رہا ہے، اس کی ملکیت ثابت ہے، تو میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ تو اس لیے ایسے لوگ کہ جو غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہوں لیکن اپنی ملکیت والی شے بیچ رہے ہوں، تو ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ایک یہودی سے معاملہ کیا؟ آپ کسی مسلمان سے بھی معاملہ کر سکتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ روایت میں موجود ہے، حدیث اس میں گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے 1 سال کا غلہ جمع رکھتے تھے، یعنی مال غنیمت آتا تھا اور وہ سرکار اس کو رکھتے تھے، 1 سال کا غلہ اپنے نان نفقہ دے دیا کرتے تھے پورے سال کا ازواج کو، پھر وہ اس کو رکھتی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے وہ ان کا تھا، ان کو خرچ کر دیا کرتی تھیں بعد کو صدقات وغیرہ میں۔ تو جب غلہ موجود تھا تو پھر کیوں لیا؟ تو ان دونوں کے جواب، ایک تو جواب اس میں بڑا معقول یہ ہے کہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں تھی، لیکن آپ نے جواز امت کے لیے اس عمل کو اختیار کیا۔ جواز امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کو، اب جب یہ ہم چیز پڑھیں گے تو ہمیں سے کتنے مسائل نکالے۔ نمبر 1 کہ بھئی یہودی اور عیسائی سے بھی تجارتی معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہو لیکن چیز ہمیں حلال بیچ رہا ہے اور حلال طریقے سے ہمارا خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ ادھار پر چیز کو خرید سکتے ہیں، بعد میں پیمنٹ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر سامنے والا راضی ہے تو۔ چوتھا اس سے رہن کا مسئلہ بھی پتہ چلا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا تھا۔ جب بعض نے یہ کہا کہ یہ جب مال غنیمت آیا تھا تب بہت فراوانی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور گھر میں بعض اوقات 2 دن کا فاقہ ہو جایا کرتا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے واقعی یہ جواز امت کے لیے ہو یا حقیقتاً نبی کریم کو حاجت تھی اور آپ نے لیا، دونوں صورتوں میں بہرحال اس حدیث سے حاصل شدہ مسائل اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کو ہم بنیاد بنا کر اپنے عمل کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔